بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے نا، جب یہ پریشان ہوتا ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مشکلات اس کو گھیر لیتی ہیں، لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں کرتے، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں میں وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جائے گا، پھر ہم پستیوں کا شکار ہوں گے، پھر ہم زوال کا شکار ہوں گے، پھر ہم شکست کھائیں گے، پھر نقصان جو ہے وہ ہمیں ہر اعتبار سے ملے گا۔ اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے بنانے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کتنی اہمیت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافی آیات میں اپنے تعلق کا ذکر فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 152 152 سورت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب مجھے بتائیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کریں تو کیا اس بندے کے لیے کوئی مشکل کام ایسا نظر آتا ہے آپ کو جو آسان نہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرے گا تو اس کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ نساء میں سورت نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اس طرح مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اور فرمایا سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 45 ہے، 45، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کامیابی کس صورت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، تو پھر ہم ناکام ہوں گے، جس بھی شعبے میں جائیں گے ہم ناکام ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الرعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، فرمایا جان لو، خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دل کو اللہ نے بنایا، قرآن اللہ کا، ہم اللہ تعالیٰ کی، زمین و آسمان اللہ کی، ان سب کو بنانے والا یہ بتا رہا ہے کہ دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کی جو بے قراری دور کرنا ہے، اس کا قرار حاصل کرنا، فرمایا وہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور دیکھیں آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں گانا سنیں، سانگ سنیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ وہ اللہ سے اتنا دور ہے کہ اب وہ ناپاک چیز کو، گناہ والی چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ تو اللہ جس نے دل کو بنایا وہ کیا فرما رہا ہے
کہ دلوں کا سکون اور چین جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب بھی آپ بے چین ہوں، پریشان ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، چھوڑ دیں سب کچھ، وضو کریں، جائرمات بچھائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کے دل کو کتنی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، فرمایا واقع ہی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بہتر چیز ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر چیز ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ مجھے بتائیں ہم کتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ ہم صبح و شام کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں؟ ہم صبح و شام دنیا کا ذکر کر رہے ہیں، صبح و شام مال کا ذکر کر رہے ہیں، صبح و شام پیسے کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں، اس کا ذکر نہیں کر رہے، اس کو یاد نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 اور 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زیادہ برکت ہے، فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، کامیابی کا معیار، دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ یہ کتنی آیات قرآن پاک کی اس طرف اشارہ فرما رہی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تھام لینا چاہیے مضبوطی کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 اور آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دیں۔ اے مسلمانوں ایسا نہ کرنا کہ اولاد کے پیچھے، اولاد کے کھانے کا تمہیں اتنا ہی فکر ہو جائے، مال کمانے کی اتنی تمہیں فکر لگ جائے کہ تم 12 گھنٹے تو ڈیوٹی کر لو لیکن اللہ کو بھول جاؤ۔ فرمایا جو اس طرح کرے گا کہ مجھے بھول جائے گا اپنی اولاد کے لیے، مال کمانے کے لیے، اتنا اس نے دنیا میں اپنے آپ کو مگن کر دیا، تو فرمایا کہ پھر سن لو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ شخص جو ہے ناکام ہوگا، خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ کون شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، چاہے وہ مال کما رہا ہے، چاہے حلال ہی کما رہا ہے، چاہے اولاد کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کیوں بھول گئے ہو، مجھے کہ تم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات تھی جن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جو ہے اس کو پڑھا، اور دلوں کا سکون اور قرار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ میرے ذکر میں ہے، اور کامیابی بھی میرے ذکر میں ہے، اور میری رضا بھی میرے ذکر میں ہے، اور میری ناراضگی بھی میرے ذکر میں ہے، کہ اگر تم نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا تو میں ناراض ہوں، اس کو ذکر کو تھام لیا تو میں تم سے راضی ہوں، اور پھر دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی جب تم مجھے راضی کرو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں،
اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ ایک بلشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ سے کتنا پیار فرماتا ہے اور آپ سے کتنا قریب ہو جائے گا تب جب آپ اللہ کو پکاریں گے، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، جب آپ کی کیفیت یہ ہوں گی دن کو بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اللہ ہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی کہ سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے، یعنی جو لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں اپنے محبوب دیے، تو نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں جسم عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، اللہ اتنی نعمتیں دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرمایا فرشتے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور فرمایا کہ پھر اللہ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے اندر کرتا ہے کہ فرشتے یہ دیکھو یہ لوگ وہ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، اللہ ان پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اتنی اللہ کے نام کی برکت ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، جب تک لوگ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ وہ تمہارے سونے چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، وہ تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تم انہیں قتل بھی کر دو اور وہ تمہیں بھی قتل کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہتر کوئی چیز، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اس سے بہتر چیز کیا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس سے بہتر بھی چیز ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر چیز کیا ہے، ہمیں بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو وہ ذکر اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ عمل اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ جہاد سے بھی سونا چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اگر سونا چاندی خیرات نہیں کر سکتے، مال و دولت نہیں ہے، جان نہیں دے سکتے، تو اللہ کو یاد تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو اتنا جس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگنا، آپ کا جو ہے جان بھی نہیں آپ کو دینی پڑے گی، کہیں لڑنے کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، جہاں پر بھی آپ ہیں، بستر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا، تو یہ سب سے زیادہ اور بہتر عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، شرمندگی اور پچھتاوا. فرمایا جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بستر پہ بھی جب جائیں تو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، آپ صبح بھی اللہ کا ذکر، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، ہر وقت کہ باجی نماز پڑھ لیں، بھائی نماز پڑھ لیں، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا یہ سبحان اللہ کی تسبیح کر لیں، بیٹا الحمدللہ کی تسبیح کر دیں، بیٹا اللہ اکبر کی تسبیح کر لیں، بیٹا نماز. آپ یہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بندہ میرا ذکر ہر وقت کرتا رہے، ہر وقت مجھے یاد کر رہا ہے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے کتنا راضی ہوتے ہیں کہ جو یہ اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. یعنی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 100 اگر مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان میں سے بہتر کون ہوگا؟ فرمایا جو جہاد بھی کر رہا ہو اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہو. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے والوں میں سے کون جو ہے نا بہتر ہوگا ثواب کے اعتبار سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بھی وہ بہتر ہوگا جو روزہ بھی رکھتا ہوگا اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوگا. سبحان اللہ. پھر اس نے ہر عمل کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہی سب پڑھ رہے ہیں، ان سب میں سے افضل کون ہوگا؟ فرمایا جو نماز کے بعد اور نماز کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے. اسی طرح حج کرنے والوں میں بھی افضل وہ جو حج بھی کرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے. اسی طرح صدقہ دینے والوں میں بھی بہتر وہ جو صدقہ بھی دے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے. اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت ابو جوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں، منافق تمہیں ریاکار کریں. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں نا تو لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ تیرا ذکر زبان پر ہو. اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، یعنی بیڈ پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا ذکر وہ کریں گے زمین پر لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات پہ داخل فرما دے گا وہ ذکر کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کا ذکر اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور محبوب. اسی طرح
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالے ہوئے ہیں۔ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی جو ہے میں ان کا نیکی کے لیے نہ جانے دوں، میں ان سے گناہ کرواؤں، ان سے اللہ کی نافرمانی، ان کو وسوسے دلاؤں، ان سے غلط حرکات کرواؤں، ان کی آنکھوں کو بھٹکا دوں، ان کے خیالات کو آوارہ کر دوں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تمہارے ساتھ اس طرح چپکا ہوا ہے، اس نے تمہارے دل پر رسیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو گے تو وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ کہ شیطان نے ہمارے دل کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ چیزیں جس سے شیطان بھاگتا تھا، ڈرتا تھا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر۔ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ بار بار روزانہ اللہ کا ذکر بار بار کرنے والا بندہ جو ہے نا، فرمایا اللہ اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ یہ کام ہی ایسا ہے، یہ عمل ہی ایسا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں اتنی پاور، اتنی طاقت کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہارا دل کمزور ہے، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر طاقت آ جائے گی۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں صحابہ تھوڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ ڈٹ گئے، اور دشمن جو ہے وہ 1000 ہونے کے باوجود بھی وہ شکست کھا گئے، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا۔ ہمیں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کو یاد کریں گے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا دل مضبوط ہوگا۔ پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے کو کرے گا، پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ نعت سننے کو کرے گا، پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ اچھی اچھی باتیں سننے کو کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، پھر شیطان دل میں آ جاتا ہے، پھر گانے اچھے لگتے ہیں، پھر فلمیں اچھی لگتی ہیں، پھر جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، پھر چغلیاں کرنا اچھا لگتا ہے، پھر غیبتیں کرنا اچھا لگتا ہے، پھر لڑائیاں کروانا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی دیکھیں اتنی پاکیزگیاں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ ذکر کرنے والوں کو جو دل ہے نا ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، بالکل صاف۔ ان کے دل جو ہے نا بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی کے دامن میں درہم ہو، یعنی اس کے پاس ایک طرف درہم ہو اور وہ انہیں تقسیم کرتا رہا ہو، اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو فرمایا ان دونوں میں سے اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے، یہ مال و دولت، پوری کائنات میں ہر چیز سے بہتر جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا، نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی تھی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں
تر رہنے والا بندہ، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ جو ہے وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا. سبحان اللہ. نہ وہ کوئی نبی ہے، نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، یہ ایک انسان مسلمان جو ہے جب وہ اللہ کے ذکر کو تھام لیتا ہے مضبوطی سے، اس پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگیوں میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لیتا ہے، تو پھر پریشانیاں مصیبتیں اس سے نہ صرف دور ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص مقام عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کون سا شکر تیری شان عظیم کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں. لوگوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اتنے وار کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. حضرت سفیان ثوری نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر یہ ہے کہ ذاکر اس قدر اللہ کی یاد میں کھو جائے، محو ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر ہی نہ ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ بھول جائے کہ میں نے کتنی مرتبہ ذکر کیا. جب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ یہ ہر ایک کو کہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کے سارے حصے سلامت دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوائیں عطا فرمائی، یہ سمندر عطا فرمائی، کھانے پینے کی اتنی اشیاء عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرتے جائیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ عارف کی علامت کیا ہے، یعنی اللہ کا جو ذکر کرنے والا ہے اس کی علامت کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کی؟ انہوں نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے اس کا دل جو ہے نا اچاٹ نہ ہو جائے. یعنی بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے نماز سے پیار نہیں ہے، شوق نہیں ہے نماز کا، نماز سے محبت نہیں ہے. جس چیز سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے نا وہ چیز پھر مشکل نہیں لگتی، یہ آپ یاد رکھیے گا. حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے. یعنی ایک طرف بندے کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے اور ایک طرف اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، یہ بندہ زیادہ نقصان والا ہے. اسی طرح حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو. اپنے گھروں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جب بھی بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یوں باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے واقعات بنائے، صحابہ کو بتایا، ان کو گائیڈ کیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، پھر انہوں نے ہمیں بتایا. یہ سارے معاملات یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بندے پر خدا تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فقر سے ڈرے. آپ فرماتے تھے ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے کسی عارف کے مسترد ہونے کی علامت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی بندے کے دھتکار جانے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ذکر الہی سے دور ہو جائے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے. تو ہمیں ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اسی میں زندگیوں کی بقا ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اسی میں دلوں کا سکون ہے، اسی میں رشتہ داریاں پرسکون گزریں گی جب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ ہماری نیند کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ہماری سوچوں کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب مل جائے گا تو پھر شیطان کمزور ہو جائے گا، پھر شیطان کے وار جو ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں چل سکیں گے، پھر ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، پھر ہماری نمازیں بھی نہیں قضا ہوں گی، پھر ہم قرآن سے بھی تعلق ہمارا کمزور نہیں ہوگا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ جب بھی وقت ملے گا، وقت نہ بھی ملا ہم ضرور وقت نکالیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں گے، ہم علیحدہ سے بیٹھ کے رشتہ داروں میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کی نعمتوں کو یاد کریں گے، جائے نماز بچھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ تو کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ تو کتنا رحیم ہے، اللہ تو کتنا کرم فرمانے والا ہے، اللہ تو کتنا معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو کتنا بخشنے والا ہے، میں گناہ گار، مجھ سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے پھر بھی مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنایا، تو نے پھر بھی میرے جسم کے حصے کو سلامت رکھا، میں نے کتنی نافرمانیاں کر دیں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، اللہ تو مجھ پر کرم فرما دے، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما۔